اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کچھ نماز کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ حقوق اللہ میں جو ہے وہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ آتے ہیں۔ ان چیزوں پر عمل کرنا اور برائیوں سے پرہیز کرنا جو ہے وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ اور نماز جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے بعد تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے۔ یعنی جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کے جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا وہ ہے نماز۔ اور نماز کی اہمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میری بہنوں، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، ہر برائی سے جو ہے وہ بچاتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری جگہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی پرستش ہوگی روز حشر میں، خالق کونین کے نزدیک لاتی ہے نماز۔ میری بہنوں، نماز کا حکم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم اینعوا 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، حتیٰ کہ ان کے بستر بھی جو ہے وہ الگ کر دو۔ آج کل چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے سب بچے بھی گھر میں ہیں، بڑے بھی گھر میں ہیں، بزرگ بھی، سب گھر میں ہی ہوتے ہیں، تو نماز کا ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ رجحان جو ہے وہ بچوں میں بھی اب پایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں بچوں کو یہ بات سکھانی ہے کہ جیسے یہ وقت گزر جائے، یہ مشکلات کی جو گھڑیاں ہم پر آئی ہیں جب یہ گزر جائیں تو اس کے بعد بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اس طرح فجر کی نماز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس پر فرض کی گئی تھی؟ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھی۔ ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ عصر کی نماز حضرت سلمان علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز حضرت یعقوب پر فرض کی گئی تھی۔ عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام وقتوں کی نمازیں فرض ہوئیں تاکہ اس امت کو تمام امتوں کا ثواب ملے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہتے ہیں تو یعنی 7 دفعہ بلند آواز سے تکبیر کہی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا جب نمازی پہلی رکعت مکمل کرتا ہے تو اس نے ایسے جب ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے 7 زمینیں اور 7 آسمان دیکھ لیے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں 6 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ گویا جب نمازی نماز پڑھتا ہے 6 مرتبہ تکبیر کہتا ہے، گویا اس نے ساری مخلوق کو دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق 6 دن میں پیدا فرمائی ہے۔ جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں تو گویا بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ الہی سب عبادتیں تیرے لیے ہیں، اور ساری خدائی میں جب ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ میری بہن، نماز پڑھنے کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اور جب رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو اسے جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔
جب نمازی سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو اسے تمام جنات اور انسانوں کی تعداد کے برابر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب نمازی اسلام پیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے۔ تو یہ تھا نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب، کہ نماز جب ہم پڑھیں گے تو اس پہ ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ گویا جب ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو کتنا زیادہ ثواب ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ اب سنیے کہ نماز پڑھنے کی برکات کیا ہیں، کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے کیا برکتیں ہمیں ملیں گی۔ نماز پڑھنے کی برکات جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر جنگل میں تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ خزاں کی وجہ سے پتے خود بخود درختوں سے نیچے گر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو اپنے مقدس ہاتھوں میں پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری۔ انہوں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی خوشنودی کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں کما تحانت حاذ الورق عن هذه الشجرۃ، جیسا کہ درخت سے یہ پتے جڑتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو ہے وہ گئی ہوئی نظر واپس آ گئی تھی۔ میری بہنوں، حضرت عبداللہ ابن عباس آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک لڑکے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن اتفاق سے وہ لڑکا نہ آیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ آپ نے اسے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر آپ نے بے چین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، یہ نابینا ہونا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر دے، یعنی مجھے قیامت کی رسوائی جو ہے وہ کہیں مل نہ جائے، یا اللہ مجھے قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کی برکت سے اسی وقت آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے آپ خود مسجد میں تشریف لے گئے۔ دیکھا نماز پڑھنے کی کتنی برکات ہیں، کتنی جو ہے وہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک عورت تھی جو نماز کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے تندور جلایا اور روٹیاں لگائیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے نماز شروع کر دی۔ شیطان لعین نے اسے نماز سے ہٹانے کی یہ ترتیب سوچی کہ ایک عورت کی صورت بن کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بی بی، تنور میں تیری روٹیاں جل رہی ہیں، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی اور نماز پڑھتی رہی۔ شیطان نے دیکھا کہ اس کا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس نے اس کا دودھ پیتا ہوا بچہ جو پاس ہی کہہ رہا